نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان کہتے ہی اسے ہیں کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے۔ لیکن ہم نے آج اپنی زندگی کا مقصد ہی بھلا دیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بس کھانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ زندگی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، ہم پیٹ کے لیے نہیں جیتے ہیں، ہم رب کے لیے جیتے ہیں۔ قرآن اگر ہماری زندگی میں اتر جائے، روزانہ 2 صفحے بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے تو ہماری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ یہ کتاب زندہ ہے، بندوں کو بیدار کر دیتی ہے اور خدا کی قربت عطا کر دیتی ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لو، رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک مرید نے ان سے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا تو پھر اپنے مقدر پر رویا کر کہ تو اتنا سنگ دل ہو گیا ہے کہ تیری آنکھیں آنسوؤں کا خراج پیش نہیں کرتی۔ لا خیر فی العینین لا تبکا من خشیت اللہ۔ امام ابو معتصم لکھتے ہیں کہ ان آنکھوں میں کوئی بھلائی نہیں جو آنکھیں اللہ کے خوف سے روتی نہیں، جن آنکھوں کو رونا نصیب نہیں ہے، جبکہ تمہارا رب کہتا ہے کہ تھوڑا ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ اور ہماری مجلسیں آج قہقہوں سے بھر گئی ہیں، آج ہماری زندگی ہنسی مذاق سے بھر گئی ہے، آج ہم خود مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ آج آنکھیں کھلی ہیں، آج نہیں پتہ چلے گا، آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر پتہ چلے گا ہم کس دھوکے میں جی رہے ہیں۔ آج موقع ہے پھر ہمیں موقع نہیں ملنے والا۔ ایک شخص نے ایک بابا کو دیکھا کہ وہ بازار میں بیٹھ کر کے رو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بابا کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ جو لوگ ہیں دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں، یہ اپنے رب سے بالکل غافل ہو چکے ہیں، کیوں نہ بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا دی جائے؟ تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں تیری ان بندوں کے ساتھ صلح کروانا چاہتا ہوں۔ تو وہ رب تو مانتا ہے لیکن یہ بندے نہیں مانتے۔ اگلے دن پھر وہ شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے اس بوڑھے آدمی کو قبر کے پاس بیٹھا ہوا روتے دیکھا۔ اس شخص نے کہا کہ بابا کیا بات ہے، تم روتے ہی رہتے ہو، کل دیکھا بازار میں رو رہے تھے، آج یہاں قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا آج بھی کل ہی والا مسئلہ ہے، لیکن فرق بس اتنا ہے کہ کل میں زندوں کی صلح کروانے کو گیا تھا تو زندے تو نہیں مانتے تھے لیکن رب مانتا تھا، اور آج میں ان مردوں کی صلح کروانے کو آیا ہوں تو یہ تو مانتے ہیں لیکن وہ رب نہیں مانتا۔ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا پیغام ہے کہ آج زندگی ہے، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمیں آج ہی توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی وقت نہیں، موت کسی کو بتا کر نہیں آتی، اچانک چلی آتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ان آنکھوں کو خوف الہی میں رونا نصیب ہو جائے تو سحری کی تنہائیوں کے آنسو کی لاج رکھنے والا میرا رب وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے آنسوؤں کو رائگاں نہیں جانے دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ،
کہ وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا اور ذکر الہی کی کیفیت میں اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، تو میرے رب، میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سوا نیزے پر سورج ہوگا، سوا میل کے فاصلے پر سورج ہوگا اور بالکل سیدھا ہوگا، دنیا میں جو آج روزانہ سورج نکلتا ہے تو وہ پیٹھ کی طرف سے نکلتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب سورج نکلے گا تو وہ اس کا چہرہ ہوگا، وہ سامنے کی طرف سے نکلے گا، کڑکتی دھوپ ہوگی، لوگ پسینے میں ڈبکیاں لگاتے ہوں گے، کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کے ٹھنڈے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا جو یاد الہی میں آنسو بہایا کرتا ہے۔ علامہ رومی علیہ رحمہ نے کہا کہ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے اور جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت الہی اترتی ہے۔ اپنی زندگی کو سنجیدگی کے ساتھ گزاریں، رونے کا مزاج پیدا کریں، کیونکہ ہر وقت ہنسی، ہر وقت مذاق، دوسروں کے عیب لگانا یہی ہمارا مشغلہ بن گیا ہے۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے لوگوں کو کہ لوگوں کے گھروں کی بات مجالس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اتنے گر گئے ہیں، ہمارا مزاج اتنا گر گیا ہے، اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ بہنوں، بیٹیوں اور بہوؤں کی باتیں بیٹھکوں اور چوپالوں میں کرنے لگے ہیں۔ کیا یہ کام ہمیں زیب دیتا ہے؟ ایسا کام کرنے والے کو تو انسان ہی کہلانا نہیں چاہیے، بلکہ مسلمان تو دور کی بات، وہ تو انسان بھی کہے جانے کے لائق نہیں۔ جو انسان اتنا گر جائے کہ اس کی مجلس میں ایسی بدبو غیبت کی پھیلتی رہے کہ ہر وقت لوگوں کی بہنوں اور بیٹیوں کی باتیں وہاں چلتی رہیں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا اس کا محبوب مشغلہ بن جائے تاکہ لوگوں کو ذلیل کیا جائے۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف تو یہ کی گئی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان کون ہے؟ جو تہجد گزار ہو، کیا وہ مسلمان ہے؟ مسلمان کون ہے؟ جو صدقات و خیرات کرتا ہو، کیا وہ مسلمان ہے؟ بلکہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم جو آپس میں السلام علیکم کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تجھ پر سلامتی ہو۔ جب کوئی شخص کسی کو کہتا ہے السلام علیکم تو گویا وہ اس کو ضمانت دیتا ہے کہ میری طرف سے بے فکر ہو جا، میری طرف سے تیری جان بھی محفوظ ہے، میری طرف سے تیرا مال بھی محفوظ ہے، میری طرف سے تیرے راز بھی محفوظ ہیں۔ اور پھر آگے سے وہ دوسرا شخص کہتا ہے وعلیکم السلام، مجھے ضمانت دینے والے میری طرف سے بھی بے فکر ہو جا، تیری عزت، تیرے مال، تیرے آبرو کی حفاظت کا ضامن اب میں ہو گیا ہوں، میری طرف سے تجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے مفہوم السلام علیکم کا۔ لیکن آج ہم السلام علیکم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور سلام لیتے ہوئے انگلیاں بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ تو دستور دنیا ہے، اس کو نبھاتے رہیے، یہ تو دستور دنیا ہے، اس کو نبھاتے رہیے، دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ تو پھر سلام نہیں ہوتا، یہ منافقت ہوتی ہے۔ سلام کا مطلب ضمانت دینا ہے، سلام کا مطلب سلامتی دینا ہے۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک قیدی کو لایا گیا جس کو سزائے موت ہونے والی تھی، تو اس کی یہ آخری خواہش تھی کہ اسے بادشاہ کے پاس پیش کر دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کی یہ آرزو پوری کر دی جائے، کیونکہ دنیا کا یہ قانون ہے کہ مرنے والے کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ تو وہ دربار میں داخل ہوا اور کہا السلام علیکم۔ ہارون رشید نے کہا وعلیکم السلام۔ بادشاہ نے کہا تیری آرزو پوری ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو پھر کہا کہ پکڑو اسے اور قتل کر دو۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے تم قتل نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ قیدی نے کہا کہ بادشاہ نے مجھے بری کر دیا۔ بادشاہ نے کہا میں نے کب تجھے بری کیا؟ اس نے کہا آپ نے کہا نا وعلیکم السلام کہ تیرے اوپر بھی سلامتی ہو۔ تو بادشاہ مسکرانے لگے اور کہا جاؤ، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ جب کسی کو آپ کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو آپ ضمانت دے رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہارون رشید نے اس واقعے سے ہمیں سمجھایا۔ لیکن حضور علیہ السلام کا طریقہ بھی جان لے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے دروازے پر جاتے تو دستک دیتے 3 مرتبہ اور ساتھ ہی ساتھ 3 مرتبہ السلام علیکم بھی کہتے۔ تو پھر اگر اندر سے جواب نہیں آتا تو حضور تشریف لے جاتے، ناراض نہیں ہوتے کہ میں تیرے دروازے پر آیا، میں نے 3 مرتبہ آواز دی، میں نے تجھے سلام کیا لیکن تو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضور ایک صحابی کے دروازے پر گئے اور کہا السلام علیکم۔
اور دروازے کو دستک دی۔ اس نے دروازے کے سوراخوں سے دیکھا تو اسے سمجھ آ گیا کہ یہ تو حضور ہیں۔ اس نے وعلیکم السلام کہا لیکن دھیرے سے۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم اور دستک دی۔ اس نے پھر دل ہی دل میں کہا وعلیکم السلام مگر دروازہ نہیں کھولا۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم اور دستک دی۔ پھر اس نے وعلیکم السلام کہا لیکن دل ہی دل میں کہا۔ اب 3 مرتبہ ہو چکا تھا تو حضور پلٹنے لگے تو جلدی جلدی کرتے ہوئے وہ دروازہ کھولنے لگا۔ کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے نصیب جاگے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے، میری قسمت سنور گئی کہ آپ آئے۔ حضور نے کہا کہ میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، 3 مرتبہ میں نے دستک دی لیکن کوئی جواب نہیں آیا تو میں واپس جا رہا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے 3 مرتبہ سنا اور 3 مرتبہ جواب بھی دیا لیکن دھیرے دھیرے بولتا رہا۔ میری آرزو یہ تھی کہ حضور مجھے بار بار سلامتی کی دعا دیتے رہیں اور میں بار بار آپ سے سلامتی حاصل کرتا رہوں کہ تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ میری آرزو یہ تھی کہ بار بار یہ دعائیں ان کے میٹھے ہونٹوں سے ملتی رہے۔ اگر حضور کہیں کہ تیرے اوپر سلامتی ہو تو کیا اسے آتش دوزخ جلا سکتی ہے؟ تو یہ سلامتی ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بھی دیتے ہیں لیکن دلوں میں کینہ ہوتا ہے۔ ہم سلامتی دیتے ہیں لیکن دلوں میں حسد ہوتا ہے، دلوں میں عداوت ہوتی ہے، دلوں میں بغض ہوتا ہے، دلوں میں دشمنی ہوتی ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن بلکہ بہوؤں تک کا خیال نہیں کرتے۔ بھری مجلس میں گھروں کی باتیں ہم نکال دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، حدیث پاک میں آتا ہے لا یبقى من الاسلام الا اسمه لا یبقى من القرآن الا رسمه کہ باقی نہیں رہے گا اسلام مگر اس کا نام، اور باقی نہیں رہے گا قرآن مگر اس کی لکھاوٹ۔ اور آج وہ دور آ چکا ہے، اسلام باقی نہیں، بس اسلام کا نام ہی رہ گیا ہے۔ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلمے کا مطلب نہیں سمجھتے، ہم سلام تو کرتے ہیں لیکن سلامتی کا مطلب نہیں سمجھتے، ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں، قرآن جو ہمیں حکم دیتا ہے ہم اس کو نہیں سمجھتے، ہم اس کے احکام پر نہیں چلتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں احکام الہی کا پابند بنائے، ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، ایسا مسلمان بنائے کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہماری زبانوں سے بھی، ہماری زبانوں کو غیبت کرنے سے اللہ بچائے، ہمیں بہنوں بیٹیوں اور بہوؤں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے سے ہر بڑے کی عزت اور ہر چھوٹے پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔